السلام علیکم ڈیفینس ورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں ترک ساختہ TB2 ڈرون کے یوکرین جنگ کے دوران مزید 2 شکار کی خبر پر بات کریں گے۔ فلپینز کی کارویٹس کے لیے اسرائیلی ریڈار، امریکی زموارلڈ کلاس ڈسٹرائر سے لائیو میزائل فائرنگ، ساؤتھ کورین منسٹر کے ایئر کرافٹ کیریئر پر تحفظات، روسی طیارے کی سویڈن کی حدود میں داخلہ، تائیوان اور US سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ پولینڈ نے اعلان کیا ہے کہ اگر سلوواکیہ اپنے MiG-29 طیارے یوکرین کو فراہم کرتا ہے تو اس صورت میں پولش ایئر فورس سلوواکین فضائی حدود کی حفاظت کرے گی۔ اس سے پہلے سلوواکیہ کو یورپی ممالک اور امریکہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے MiG-29 طیارے یوکرین کو پرووائڈ کرے تاکہ یوکرین کی ایئر فورس ان طیاروں کو استعمال کر سکے۔ سلوواکیہ چند ہفتے پہلے ہی یوکرین کو اپنے S-300 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کے کچھ یونٹس بھی ڈیلیور کر چکا ہے۔ سویڈن اور ڈنمارک کے آفیشلز کا کہنا ہے کہ 29 اپریل کو روسی جاسوس طیارے نے ڈنمارک کی ایئر سپیس کی خلاف ورزی کی، جبکہ بعد میں یہ طیارہ سویڈش ایئر سپیس میں بھی داخل ہوا۔ اس خلاف ورزی پر دونوں ممالک میں موجود روسی سفیروں کو طلب کر کے احتجاج بھی کیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق روس کا اینٹونوف AN-30 طیارہ جب ڈینش ایئر سپیس میں داخل ہوا تو اس خلاف ورزی پر ڈینش ایئر فورس کے F-16 فلائی کیے گئے، جس کی وجہ سے یہ روسی طیارہ ڈنمارک کی حدود سے باہر چلا گیا۔ یوکرین کی منسٹری آف ڈیفنس نے ایک ویڈیو ریلیز کی ہے جس میں یوکرین کے زیر استعمال ترک ساختہ TB2 ڈرون سے روسی نیوی کی 2 اسالٹ بوٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ منسٹری کی طرف سے جاری کردہ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان بوٹس کو آج ہی نشانہ بنایا گیا۔ سنیک آئی لینڈ کے نام سے مشہور علاقے میں ان بوٹس کو نشانہ بنایا گیا جو اڑیسہ کے جنوب میں 70 ناٹیکل مائلز کی دوری پر واقع ہیں۔ جہاں تک ان 2 رشین ساختہ ریپٹر اسالٹ بوٹس کا تعلق ہے تو یہ بوٹ 2 کریو ممبرز کے علاوہ 20 پرسنل کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے۔ اس پر ایک 14.5 اور ایک 7.6 ملی میٹر کی مشین گن بھی نصب ہے۔ 2000 ہارس پاور انجن کے ساتھ اس بوٹ کی سپیڈ 50 کلومیٹر پر آور اور یہ 160 کلومیٹر کے ریڈیس میں آپریشن سر انجام دے سکتی ہے۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق امریکی نیوی اپنی T-38 انمینڈ سرفیس ویسل بحرین میں آپریٹ کر رہی ہے۔ امریکی ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کی طرف سے جاری کردہ انفارمیشن میں کہا گیا ہے کہ یہ انمینڈ ویسلز ٹاسک فورس 59 کا حصہ ہے۔ T-38 انمینڈ سرفیس ویسل 25 ناٹس یعنی 46 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے موو کرنے جبکہ 2050 کلوگرام پے لوڈ کیری کر سکتی ہے۔ فلپینز کی نیوی کے لیے آرڈر کی جانے والی 3200 ٹن ڈسپلیسمنٹ والی کارویٹس پر اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز کا الفا 3D ریڈار استعمال کیا جائے گا۔ اسرائیلی کمپنی نے کہا ہے کہ فلپینز کی نیوی اور ساؤتھ کوریا کی ہنڈائی شپ یارڈ جو ان شپس کو تیار کر رہی ہے ان کے ہمارے سسٹم پر اعتماد کا ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہنڈائی شپ یارڈ 2 کارویٹس فلپینز کے لیے تیار کر رہی ہے جن کی ڈلیوریز 2026 میں ہوں گی۔ ترک کمپنی کا تیار کردہ وورال ریڈار الیکٹرانک وارفیئر سسٹم کا آخری بیچ ترکی کی آرم فورسز کو ڈیلیور کر دیا گیا ہے۔ وورال بنیادی طور پر الیکٹرانک سپورٹ سب سسٹم ہے جو دشمن کے ریڈارز کا پتہ لگانے اور ریڈار گائیڈڈ ٹارگٹ سسٹمز کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے۔ اس میں الیکٹرانک اٹیک صلاحیت بھی موجود ہے۔ اس پروجیکٹ پر کام کا آغاز ارلی 2000 میں کیا گیا تھا، لیکن بعد کے چینجنگ انوائرمنٹ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس میں کئی اپڈیٹس اور نئے سسٹمز کی انسٹالیشن بھی یقینی بنائی گئی ہیں۔ وورال سسٹم کو اس سے پہلے شام اور لیبیا میں بھی استعمال کیا جا چکا ہے۔ رائٹرز کے مطابق امریکی ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے تائیوان کو آگاہ کیا ہے کہ تائیوان کو 40 M109A6 ہائٹزر فروخت کرنے کی بجائے امریکہ اسے یوکرین کو ڈیلیور کرے گا۔ حالیہ آپشن اس وقت زیر غور آئی جب بہت سے یورپی ممالک نے اپنی M109 ہائٹزر یوکرین کو پرووائڈ کرنے کا اعلان کیا ہے۔
واضح رہے کہ تائیوان کی طرف سے آرڈر کی جانے والی 40 M109A6 فائٹرز میں سے پہلی 8 اگلے سال، جبکہ 16 2024 اور آخری 16 2025 میں ڈیلیور کرنے کا منصوبہ تھا۔ A6 فائٹر M109 کا لیٹسٹ ورژن ہے، جبکہ اس میں سٹوریج کیپیسٹی کے علاوہ ریٹ آف فائر اور غالباً رینج کے اعتبار سے بھی امپرومنٹس کی گئی ہیں۔ جنوبی کوریا کے نئے صدر کے نامزد کردہ وزیر دفاع نے ساؤتھ کوریا کی نیوی کے لیے ایئر کرافٹ کیریئر کے منصوبے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اس بارے میں کہا کہ ہمیں CVX پروگرام کو ایویلیویٹ کرتے ہوئے کئی اسٹریٹجک اور ٹیکٹیکل اور آپریشنل پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ملٹری ریکوائرمنٹس، ڈاکٹرائن اور نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ ساتھ کاسٹ ایفیشنسی کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ کوریا کی ایئر کرافٹ کیریئر، جس کو CVX بھی کہا جاتا ہے، اس پر $2 ارب سے زائد کاسٹ آئے گی، جبکہ یہ 30 سے 40 ہزار ٹن ڈسپلیسمنٹ کے ساتھ 16 F-35B طیاروں کے علاوہ 8 ہیلی کاپٹرز کو اکاموڈیٹ کر سکے گی۔ اس پر 440 پرسنل کو کمپلیمنٹ کرنے کی گنجائش ہوگی۔ امریکی نیوی کی گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر زوموالڈ نے پہلی مرتبہ لائیو میزائل فائرنگ ایکسرسائز میں حصہ لیا۔ ایکسرسائز کے دوران زوموالڈ نے لائیو ٹارگٹس کو ایوالوڈ سی سپیرو میزائل بلاک 1 سے انگیج کیا۔ اس کے علاوہ اسٹینڈرڈ میزائل 2 سے بھی ایئر ڈیفنس ٹیسٹنگ کی گئی۔ زوموالڈ کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ 11 سے لے کر 15,000 ٹن فل ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہے، جبکہ اس پر 170 پرسنل کو اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کو ٹاماہاک، ایوالوڈ سی سپیرو اور اسٹینڈرڈ میزائل سے لیس کیا گیا ہے۔ دیگر ویپنز میں ورٹیکل لانچ اینٹی سب مرین راکٹس، 155 ملی میٹر کی مین گن اور 2 کلوز ان ویپن سسٹمز قابل ذکر ہیں۔ ترک میڈیا سورسز کا دعویٰ ہے کہ ترکی اور فلپینز آف شور پیٹرول ویسل سے متعلق ڈیل کے فائنل سٹیجز میں ہیں۔ اس سے پہلے ترک کمپنی اسفات نے اپنی OPV فلپینز کے دارالحکومت منیلا میں ہونے والی دفاعی نمائش میں پریزنٹ کی تھی۔ فلپینز کی منسٹری آف ڈیفنس اپنی نیوی کے لیے ٹوٹل 6 آف شور پیٹرول ویسل خریدنے کی خواہش مند ہے، جس کے مطابق ترک کمپنی موڈیفیکیشنز کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ ترک آفیشلز کا مزید کہنا ہے کہ ترکی ان OPVs کے ساتھ 2 الاک انمینڈ سرفیس ویسلز بھی فلپینز کو فروخت کرے گا، جو اس ڈیل کا حصہ ہوگی۔ عراق کے شہر اربل کی تحصیل حاباد پر 6 راکٹ حملے کیے گئے ہیں۔ عراقی حکام کے مطابق اربل کی تحصیل حاباد کی سرحدوں کے اندر 6 راکٹس گرے ہیں، تاہم ان حملوں میں جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ابتدائی معلومات کے مطابق یہ راکٹس موصل کی تحصیل ہمدانیہ سے منسلک علاقے بارتیلا سے فائر کیے گئے ہیں۔ فرینڈز، جاپان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس کا اسٹینڈ آف الیکٹرانک وارفیئر طیارہ جو اس وقت انڈر ڈیولپمنٹ ہے، یہ سسٹم کاواساکی C2 پر بیسڈ ہوگا۔ یہ پلیٹ فارم 2021 سے ڈیولپمنٹ کے مراحل میں ہے اور اس کو دشمن کے پاورفل الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم میں خطرات سے دور رہ کر انٹرفیئر کرنے کی صلاحیت موجود ہوگی۔ حکام کے مطابق C2 طیارے کو اس لیے منتخب کیا گیا ہے کیونکہ اس طیارے کو اسٹینڈ آف الیکٹرانک وارفیئر رول کے لیے ہیوی اکوپمنٹ کیری کرنا ہوں گے، تاکہ یہ ایئرکرافٹ اسٹینڈ آف رینج پر رہتے ہوئے ایفیکٹو جیمنگ یقینی بنا سکے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔